نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 155 کی تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولوا پیٹ پھیر گئے منکم تم میں سے یوما جس دن التقا آپس میں ٹکرائیں الجمعان دو جماعتیں انما بلا شبہ محض استزلہم پھسلانا چاہا ان کو الشیطان شیطان نے بعض لغزشوں کے سبب ما جو کسبو ان سب نے کی وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً عَفَا اللَّهُ درگزر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے عنہم ان سے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غفور بہت بخشنے والا حلیم نہایت بردبار ہے۔ تو یہ غزوہ احد کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی ان کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی۔ مطلب یہ کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہو گئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شامت نفس اور پچھلی بعض کمزوریاں ان کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع ملا، یعنی مال غنیمت اکٹھا کرنے کا لالچ بھی تھا اور بعض اور بھی کمزوریاں تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ ترجمہ ہے اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لیے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جو دل میں واقعہ اخلاص رکھتے تھے ان کی توبہ اور معذرت کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی تن کا حق ہے، اس لیے کہ ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ یہ عارضی غلطی تھی، اور یہ بھی کہ اسی وقت انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، توبہ مانگ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اب یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے دین کی سلامتی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔